السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ صاحب کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے اشتراکیت کے نام سے لکھا ہے۔ پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ فرماتے ہیں، قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار۔ اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار۔ انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار۔ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ میرے محترم دوستو، علامہ اقبال صاحب نے یہ کلام لکھا ہے اشتراکیت کے نام سے۔ اور اشتراکیت کیا ہے؟ اشتراکیت کو سوشلزم کہا جاتا ہے یا کمیونزم۔ اور سوشلزم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا بانی، یعنی اس نظام کے پیش کرنے کا جو بانی ہے وہ کارل مارکس تھا، اور اس کو لاگو کیا ریاستی طور پر لینن نے، جو سوویت یونین کا بانی تھا۔ اب یہ ہے کیا؟ تو اشتراکیت یہ ایک معاشی نظام ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ نہ اشتراکیت کسی مذہب اور کسی عقیدے کے خلاف ہے، یہ ایک معاشی نظام ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو پیداوار کے ذرائع ہوا کرتے ہیں، مثال کے طور پر زمین، یہ ایک ذریعہ ہے پیداوار کا، کیونکہ زمین سے پیداوار ہمیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح پہاڑ، تو پہاڑوں میں معدنیات ہوا کرتے ہیں، یہ بھی ذرائع ہیں پیداوار کے۔ اور کارخانے بھی پیداوار کے ذرائع ہیں۔ اشتراکیت میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جتنے بھی پیداوار کے ذرائع ہیں، زمین ہو، معدنیات ہو اور کارخانے ہوں، یہ اجتماعی ہونے چاہیے اور اس میں ہر کسی کا حق ہونا چاہیے۔ یہ کسی فرد یا کسی خاندان کے قبضے میں نہ ہو، بلکہ یہ سرکاری ہو، یہ ریاست کے ہوں، اور اس میں ہر بندہ جو ہے اپنے حیثیت کے مطابق کام کرے اور اس کو اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام ہے جسے سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر چیز انسان کی اپنی ہوا کرتی ہے، اور جس طریقے سے وہ حاصل کرے اس کی ملکیت، بس وہ اس کی ملکیت ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس مالک کے بندے ہوا کرتے ہیں، جیسے غلام یا مزدور یا کسان۔ تو یہ دو نظام ہے۔ اب ہمیں جو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اشتراکیت کا بانی کارل مارکس تھا، تو میری تحقیق یہ ہے کہ یہ اشتراکیت یہ قدرتی نظام ہے، اور اس کو اللہ نے وقفے سے مختلف زمانوں میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے لاگو کیا ہے۔ لیکن جیسے پیغمبر کے سچے ماننے والے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہی سرمایہ دارانہ نظام دوبارہ آ جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ داروں کا مفاد جو ہے وہ ان کے نظام میں ہے، وہ قدرتی نظام میں نہیں ہے۔ اس لیے روس جب غلبہ پا رہا تھا تو سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ امریکہ اور یورپ، انہوں نے کھڑی کر دی تھی، یہاں تک کہ ناکام بنا دیا۔ اب علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اسی اشتراکیت کے بارے میں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار۔ روس میں جب انقلاب آیا لینن کی قیادت میں، تو لوگ خوش ہو گئے، اور روس کے علاوہ جتنے ممالک تھے جیسے روس کے قریب، انہوں نے بھی راستے دے دیے کہ بھائی آؤ۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اپنی ریاستیں ان کے حوالے کر دی، اختیارات دے دیے کہ آ جاؤ، چلاتے رہو اسی طرح۔ اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی اور لوگ چاہنے لگے اس نظام کو۔ تو اقبال صاحب قوموں کی اس روش کہا جاتا ہے طریقے کو اور طرز عمل کو یا
چاہت کو. تو قومیں چاہ رہی تھی، پسے ہوئے لوگ چاہ رہے تھے کہ جو نظام روس میں رائج ہوا ہے اشتراکی نظام، وہ ہمارے ملکوں میں بھی رائج ہو جائے. تو اسی روش کو علامہ صاحب دیکھتے ہیں تو ایک فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روس کی جو رفتار ہے اس کی گرمی یہ غیر منافع بخش نہیں ہے، اور یہ گرمی رفتار یعنی رفتار کی یہ گرمی یہ پسے ہوئے لوگوں کو اور محروم طبقوں کو یہ فائدہ دے گی. اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور. اندیشہ کہا جاتا ہے طرز فکر کو، خطرات کو بھی کہا جاتا ہے، شوخی کہا جاتا ہے بے حجابی کو، بے باکی کو. تو اچھا، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار. فرسودہ پرانے طریقوں کو کہا جاتا ہے. اب پہلے جو انسان سوچ رہے تھے جس انداز سے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، وہ یعنی جن پر ظلم ہو رہا تھا اور جن پر جبر ہو رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے خلاف کیسے لڑایا جائے. سرمایہ دار کے خلاف، زمیندار کے خلاف، جابر کے خلاف، ظالم کے خلاف، ان کے خلاف ہم کیسے لڑیں گے. تو لینن نے اور روس کی گرمی نے کیا کیا، ان کو بے باکی دی. وہ بھی بول اٹھے، وہ بھی میدان میں آ گئے، مجبور ہو گئے کہنے پر اور میدان میں آنے پر مجبور ہو گئے. فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار. کیونکہ جو فرسودہ طریقے ہیں کہ بھائی یہ غلامانہ نظام، ایک آقا ہوتا ہے، ایک غلام ہوا کرتا ہے، ان طریقوں سے زمانہ بیزار ہو گیا. بیزار کہا جاتا ہے کہ بھائی پریشان ہو گیا زمانہ، لوگ تنگ آ گئے کہ نہیں یہ نظام ابھی نہیں چلے گا. بہت یعنی ہزاروں سال سے یہی سرمایہ دارانہ نظام آ رہا ہے، یہی غلامانہ نظام ہے، تو اس لیے لوگ تنگ آ گئے. انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. ہوس کہتے ہیں شدید خواہش کو، شوق کو. تو انسان یعنی وہ انسان جو ظلم کر رہے تھے، جو آقا بنے ہوئے تھے، ان کے ہوس نے، ان کی کوششوں نے جو بات ہم سے چھپائی رکھی تھی. کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار. وہ چھپی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ نہیں، مزدور پسا ہوا طبقہ، اسے بھی ریاست میں حصہ مل سکتا ہے اور ملنا چاہیے. پہلے یہ سوچ میں بھی، کسی کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی پسا ہوا طبقہ، کوئی غلام کا بھی حق ہے کہ وہ مالک کے سامنے بول اٹھے. غلام کا بھی حق ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور پھر آرام سے سو جائے. غلام کا بھی حق ہے کہ اس کے بچے بھی تعلیم حاصل کرے اور اس کا بھی ریاستی اداروں میں کوئی حصہ ہو. مزدور کا بھی حق ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلائے. یہ وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں تھی. لیکن لینن نے اور روس کی جو رفتار کی گرمی تھی، اس نے یہ دکھا دیا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو چھپی ہوئی باتیں تھیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی رائج نظام نہیں ہے، اور اس کے خلاف لڑنا یہ کفر نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف لڑنا عین جہاد ہے. تو یہ راز اور یہ چھپی ہوئی باتیں یہ سامنے آ گئی. قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان. غوتزن کہا جاتا ہے لامبو، یعنی کیا کہا جاتا ہے پشتو میں لامبو کہتے ہیں تیرنے والے کو، کہ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان. چونکہ یہ جو نظریہ تھا اشتراکیت کا، اسے لینن کی طرف سے یعنی یورپ کی طرف سے لاگو کیا جا رہا تھا، اور وہ بیچارے قرآن سے محروم، قرآن سے ناآشنا. اب اشتراکیت یہ ایسا نظام ہے کہ یہ بالکل اسلامی نظام ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ مماثلت ہے، نہیں، بالکل اسلامی نظام ہے. لیکن اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد ایمانیات پر رکھی جاتی ہے.
پہلے ایمانیات کا درجہ ہوتا ہے، اور یورپ میں جیسے روس اور سوویت یونین تھا، اس میں ایمانیات کا کچھ بھی یعنی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ تو علامہ صاحب مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ اے مسلمانوں تم بھی اشتراکیت کو قبول کر لو مسلمان کی حیثیت سے، جیسے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ عین اسلام ہے۔ اگر صرف یہ کمیونزم یا سوشلسٹ اور کمیونسٹ یہ ایمان اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، تو انہوں نے ان کا ایمان نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس ایمان کے خلاف تھے، نہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں۔ تو قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، علامہ صاحب مسلمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مرد مسلمان، تم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، بلکہ قرآن میں غوتزن ہو جا، قرآن میں تحقیق کر لو۔ اللہ کا بھی حکم ہے کہ کیا یہ لوگ، یہ جو مسلمان ہیں، کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن اترا کس لیے ہے؟ اس میں غوطے لگانے پڑیں گے؟ کیا اس قرآن نے ایسا کوئی نظام دیا ہے؟ تو ہاں دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کی جتنی بھی سچے خلفاء تھے، ان کی اپنی کوئی جائیداد نہیں ہوا کرتی تھی، نہ کوئی بینک بیلنس ہوا کرتا تھا، اپنی جائیداد اپنے نام پہ کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ انہیں ملتا تھا، چونکہ انہیں بھی ملتا تھا، تو ان کے مرنے کے بعد یہ اجتماعی ہوا کرتا تھا۔ کسی نبی نے اور نبی کی کسی سچے ماننے والے نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا نہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اشتراکیت کا نظام ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اشتراکیت ہے، اے مسلمان تمہیں بھی اپنانا چاہیے، لیکن قرآن کا حامل ہو کر، اور قرآن کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں۔ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جب تم قرآن پہ تحقیق کر کے اشتراکیت کے نظام کے لیے لڑو گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک کردار کی جدت عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی کمیونزم، کوئی سوشلسٹ اور کوئی کمیونسٹ یہ ایماندار نہ ہو، اور اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو پھر یہ خطرہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے لیے بھی یہ نظام خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ، یہ اشتراکی لوگ، یہ اللہ والے بھی ہوں، تو نور علی نور ہے، اور پھر ان کی جو افکار ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ اس میں ایک نورانیت ہوگی، اور وہ دوسروں کو فائدہ دیں گے۔ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یہ جدت کردار کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے الٹ ہو۔ جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہے، اگر ان پیداوار کے جو ذرائع ہیں، ان کو اگر سرکاری کیا جائے، اور سرکار اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، تو ماشاء اللہ۔ اور آخر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حرف قول العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اب یہاں پر علامہ اقبال صاحب یہ اشتراکیت کو قرآن سے لیا ہوا نظام سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو حرف قول العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، قرآن میں ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان اور یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے خرچ کریں گے، تو قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو وہ خرچ کیا کرے۔ خرچ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف صدقے اور زکوٰۃ دیا کریں۔ ایک بندہ ہے، اس کی آمدنی 5 لاکھ روپے ہے، اور اس کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ لاکھ روپے ہیں، تو کوئی پاگل تو نہیں کہ 4 لاکھ یہ لوگوں کو صدقات میں اور زکوٰۃ میں دیتا رہے گا۔ نہیں، یہ ایک نظام ہے، معاشی نظام ہے کہ پیسوں کو منجمد نہ کیا جائے، کہ 4 لاکھ آ گئے، آپ کی ایک دکان ہے، اس سے 4 لاکھ آ گئے، آپ کو بچت ہو گئی 4 لاکھ کی، تو ان پیسوں کو رکھنا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے کہ
اس پہ کوئی اور کاروبار شروع کر لے، جو محتاج ہو ان کی خدمت کرے. یہ اسی کو کہا جاتا ہے قول العفو. یعنی اسلام نے پیسوں کیا کہتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کو انتہائی یعنی بری نگاہ سے دیکھا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے، اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ جو جمع کرتا ہے مال کو، مال ایک اس کی مثال ہے پانی کی طرح. جب یہ بہتا ہے، دولت جب بہتی ہے تو اس سے ساری انسانیت یہ مستفید ہوتی ہے. اگر یہ جم جائے تو پھر جس کی دولت ہے وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسرے انسان تو ہے نقصان میں. لہٰذا اشتراکیت بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، دولت کو جمع نہ کرنا، اس کو حرکت دیتے رہیے. تو قرآن نے بھی صدقات، زکوٰۃ اور کاروبار کی شکل میں اسے حرکت دینے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اپنے نبیوں کو اور نبی کے سچے ماننے والوں کو فرمایا کہ کبھی مال دولت کو جمع نہ کرنا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہوا کرتے تھے وہ گھر نہیں آتے. جب سارے ختم ہو جاتے ہیں اور تقسیم کر لیتے تب جا کے گھر میں آرام سے سوتے تھے. تو یہ اشتراکیت ہے کہ اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ خزانہ جو ہے، بیت المال جسے کہا جاتا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے. اس میں ہر کسی کا حصہ ہے. اس میں یتیموں کا حصہ ہے، اس میں بیواؤں کا حصہ ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس میں معذوروں کا حصہ ہے، اس میں جتنے بے روزگار ہیں ان کا حصہ ہے، اور جو کام کرتے ہیں اس کا بھی حصہ ہے. یہ نہیں کہ بھائی یہ ریاست اور یا کسی کی بس ملکیت ہے، نہیں، اس میں ہر کسی کا حصہ ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے اشتراکیت. علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو حرف قول العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار کہ جو بات اس آیت میں چھپی ہوئی ہے، جو حقیقت قول العفو میں چھپی ہوئی ہے کہ ضرورت سے زائد جتنی بھی دولت ہے اس کو بہاتے رہو، تو اشتراکیت میں وہ حقیقت نمودار ہو سکتی ہے کہ ہاں اس کی کتنے فوائد ہوتے ہیں کہ جب دولت کو یعنی منجمد دولت کو اور جمع کی ہوئی دولت کو جب حرکت دیں گے اور یہ مختلف صورتوں میں حرکت کرے گی یہ دولت، تو اس سے کتنے فائدے انسانیت کو مل سکتے ہیں. میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ میں اس پر لکھتا بھی ہوں. اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں دوسروں تک پہنچا دیجیے گا. جزاکم اللہ.